تو پڑھائی ہی نہیں کی جاتی. آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے؟ ہاں پھر میں آکسفورڈ میں کیپٹن بنا، لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے، کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں 18 سال کی ٹیم میں آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے، تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے. اور وہ میں اتنا اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. آغا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں سے ارن کرتے تھے؟ یعنی پہلے میں یہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پریشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے، اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ ایک تو آکسفورڈ کی اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن، پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایجوکیشن، اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ اب میری جو انالیسس تھی، میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے، وہ اور چیزیں. جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والد، جو میں پہلا سال تھا میرا آکسفورڈ کا، انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 500 پاؤنڈ تھا وہ. اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی، اور انہی دنوں میں وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، یعنی پاؤنڈ 11 روپے، آدھا رہ گیا تھا، 11 روپے سے 28 روپے پہ چلا گیا. تو میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی، میں آکسفورڈ میں تھا. تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا، یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں تھا تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے. چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات. جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردییں آکسفورڈ میں، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، سیلز مین کا کام. تو انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب، تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا، کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی، انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد. نوکری کے قابل تو آپ لیکن ان 10 دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کما لیا. یہ یہاں تو آپ کھانے پینے کا آپ کو جو ہمیں پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے. تو وہاں کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہاں تو آکسفورڈ وغیرہ میں تو بہت سمپل سا کھانا ہی مل سکتا ہے. مجھے تو علاوہ اس سینڈوچ کے جو بے نظیر آپ کے لیے کبھی کبھی بنایا کرتی تھی اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے. نہیں، بے نظیر کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ انگلینڈ کی سردیوں میں سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. ہمیں یہاں عادت پڑی ہوئی تھی 3 دفعہ کھانا. ماں میرے کھانا ناشتہ کرو، پھر آگے لنچ کرو، پھر چائے علیحدہ، پھر رات کو کھانا علیحدہ، پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے. تو مجھے تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی. اب وہاں گئے ہم، تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا اوپر ہوتا تھا، جب میں آکسفورڈ میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا. یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا، اترا تو پھر بھوک لگ گئی. تو مجھے اتنا یاد، سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. سردی بھی اور ورزش بھی، 2 چیزیں تھیں. خیر نہیں، سردی اور ان کا کھانا ہی بڑا، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی تھی یہاں کھانے کی. تو پھر مجھے یاد ہے پھر بے نظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی، تو اس کے سنڈے کو نا اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی، کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی تو وہ ان کو بلاتی تھی. تو وہ پھر مجھے خیر میری اس سے اچھی دوستی تھی، اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا، وکرم مہتا. ان دونوں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے، تو ہم پھر دونوں، کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے تو کھانے کے لیے. سینڈوچ خود بناتی تھی؟ نہیں، وہ پورا کیٹر کرتی تھی، بڑی وہ شان و شوکت میں رہتی تھی. اچھا، وہ آپ نے کہا نا دوست آتے تھے وہاں سے، تو مجھے اتفاق سے ایک بات یاد آئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ تو یہاں ہوتے تھے، میں لاہور جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کے گھر میں ٹھہرتا تھا. آپ تو یہاں ہوتے تھے. تو وہاں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ڈیانا وہاں آئی تھی، 2 واقعات سنائے. کہ ایک تو وہ اس نے کہا، اب اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں کہ وہ ٹوٹی میں کرنٹ آ جاتا ہے بعض اوقات. اس نے کہا، آپ سے کہا بھائی اس میں تو کرنٹ ہے، اور کمرے میں اس نے کہا کہ وہ عمران گیا اور اس نے کہا کہ ہاں کرنٹ تو ہے، اور واپس چلا گیا. اور دوسرا مجھے بتایا انہوں نے کہ بھائی کہا کہ بھائی وہ منگوا لیں، بجلی کا کوئی بندوبست کریں، جنریٹر منگوائیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے کہا بس نہیں، موم بتیاں منگوا لیں. نہیں ایسے اچھا، زیادہ تھوڑا ہوا کیا کہ وہ آئی تھی، جب ڈائنا آئی تھی، ہم نے پیسے اکٹھے کرنے تھے شوکت عالم کے لیے. ابھی نیا ہمارا شوکت عالم کھلا تھا. اب پہلے ہم بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اب چلانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے. چلانے کے لیے تو زیادہ چاہیے تھے. اور وہ آئی ڈائنا. تو جب ڈائنا آئی تو ہم نے وہ میرے گھر ٹھہری ہوئی تھی،
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیچے وہی چھوٹا کمرہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے ہے، وہی میں ٹھہرتا رہوں گا. ہاں تو اس نے اچھا انہوں نے کیا کیا جو نیچے فنکشن کے لیے وہ جو لائٹنگ لوٹنگ لگا رہے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا کہ وہ بجلی کسی طرح پتہ نہیں کیسے وہ کنیکٹ ہو گئی کوئی ہمارے وہ جب پانی چلاؤ تو اس میں سے تو وہ بیچاری کو شوق پڑ گیا بیچاری ڈائنا کو. تو وہ مجھے یاد ہے ایسے ہوا. لیکن وہ بھی ویسے بڑی سادہ عورت تھی یعنی. اچھا میری کوئی لائف سٹائل کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی زیادہ ہی لگژری والی ہو لیکن اس نے بڑے آرام سے رہی. اور تھی وہ مطلب جو بچے کے ساتھ اس کی تصویر تھی وہ کوئی نمائشی نہیں تھی اس کو وہ دل سے دیکھیں لوگ اسی لیے وہ رائل فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی زیادہ. اچھا پھر یہ کرکٹ کا تو خیر بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں. پھر آپ کرکٹ کے علاوہ آپ شکار کا بڑا مشغلہ ہو گیا. یہ اپنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاقے میں آپ جاتے تھے کھارا شریف شکار کے لیے. شکار کا کب سے قصہ شروع ہوا؟ شکار کا 7 سال کی عمر تھا جب پہلی مجھے ایئر گن وہ ملی. تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے اپنی جو فاختہ ماری 7 سال کی عمر میں. اس کے بعد بس کہاں پہ؟ وہیں زمان پارک میں؟ زمان پارک سے ابھی ہمارا گھر بن رہا تھا جب 1 سال کے بعد بن گیا. جب خاموشی ہوتی تھی زمان پارک میں کوئی زمان پارک تو ایک یعنی لاہور شہر سے باہر ہوتا تھا زمان پارک. وہاں تو کوئی 8-9 گھر تھے سارے ہمارے رشتہ داروں کے. ساتھ نہر ہوتی تھی کبھی ایک اعتزاز حسن کا اعتزاز کا ساتھ ہوتا تھا اور کبھی کبھی کوئی نہر کے اوپر کوئی گاڑی آیا کرتی تھی کبھی اس کی آواز آتی ہے مجھے. تو وہ ایسا جب ایچ ایس این کالج سے ہم زمان پارک کی طرف آتے تو موسم بدل جاتا تھا. یعنی وہ شہر سے سردیوں ہم ان دنوں میں تو سائیکلوں پہ پھرتے تھے ہم یہاں. تو جو آپ کیونکہ آپ ایک دم فیل کرتے موسم بدل جاتا تھا. یعنی سارے کھیت تھے ہمارے ارد گرد وہ دوسری طرف نہر کے جو آج سارا یہ سارا کھیت تھے یہاں. تو میں تو اس ٹائم پہ بڑا ہوا ہوں زمان پارک میں. اچھا خیر وہ فاختہ ماری اس سے. اور اس کے بعد یعنی ایسا ایک میرا شکار کا آبسیشن ہوا. وہ تب سے لے کے بس 2 ہی تھے پر وہ آہستہ آہستہ صرف کرکٹ اور شکار پہ پھنس گیا. تو وہ کلیش کرتا تھا کئی دفعہ کیونکہ جیسے میں نے کس چیز کے شکار کرتے تھے؟ اڑیال وغیرہ کا بھی؟ صرف تیتر کا کھانا بھی مجھے تب بہت پسند تھا تیتر. اور صرف تیتر کا کیونکہ تیتر کا اور سب سے جو میرا جدھر یہ پیر صاحب کی جگہ ہے نا یہ سالٹ رینج ادھر سب سے میں انجوائے کرتا تھا تیتر کا. اس کے بعد میں نے دنیا میں انگلینڈ میں بھی کیا کبھی مجھے نہیں مزہ آیا. یہ پشاوری چپل کب پہننے شروع کی؟ یہ ہمیشہ میں اصل میں گرمیوں میں ہمیشہ پہنتا تھا. اس وقت بھی ایچ ایس این کے زمانے میں؟ ایچ ایس این کے بعد یعنی ایچ ایس این کے بعد تو میں باہر ہی زیادہ رہا نا. لیکن یہاں گرمیوں کے اندر نا مجھے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہمیشہ لگتی تھی اس لیے کیونکہ اوپن. اچھا یہ پہنتے کیا تھے جب آپ ایچ ایس این وغیرہ ادھر ایچ ایس این میں اور آکسفرڈ وغیرہ میں؟ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جب آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تھے اس وقت کہا کہ میں شلوار قمیض پہنوں گا. وہ نہیں وہ آکسفورڈ کے بہت بعد. اچھا اصل میں ہوا کرکٹ چھوڑنے کے بعد ہوا کیا آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے. میرے آئے ہوئے تھے. اچھا میں جایا کرتا تھا سارے اوپر پہاڑی علاقوں پہ سارا ناردرن ایریاز میں سب پھرا ہوا. اور وہ مجھے بچپن سے اس کا بڑا شوق تھا پہاڑوں کا شروع سے شوق تھا. اب میرے جو دوست تھے جو یہاں کے لاہور کے جو ہم بڑا ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو جو میرے ادھر کے دوست تھے کیونکہ میں انگلینڈ کے دوست تھے انہوں نے کئی تصویریں دیکھی ان کو بڑا شوق تھا. تو وہ آیا کرتے تھے میرے یعنی میں جب جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ. تو باہر سے میرے انگلینڈ سے آتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہی اوپر استور ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گلگت بلتستان میں تو میں ادھر تھا. تو ادھر لوگ کرکٹ کی وجہ سے مجھے جانتے تھے تو وہ جمع ہو گئے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں اب پہنی ہوئی ہے جینز اور ولایتی کپڑے جو کہ میرے گیسٹ نے بھی پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو عام لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے.